بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل قرآن معلومات 99 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پارہ نمبر 4 کی آخری آیات ہیں، سورہ النسأ ہے، آیت نمبر 56۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ اگر عورت یا مرد شکل و صورت کی وجہ سے آپ کو پسند نہیں تو اس پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان سے جدائی اختیار نہ کرو، یعنی محض شکل و صورت کی وجہ سے عورت یا مرد کو مت چھوڑو۔ ہاں، اگر ان میں سے بری آتے ہیں، یعنی اگر عورت بازبان ہے یا مرد گالی گلوچ کرتا ہے، نانطفے کا خیال نہیں کرتا یا زوجیت کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں خلا یا طلاق لی یا دی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 57۔ اس آیت میں گرام مہر مقرر کرنے کے جواز پر دلیل لائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر فرمایا کہ عورتوں کے مہر گران نہ کرو۔ ایک عورت نے یہ اوپر والی آیت جو نازل ہوئی وہ پڑھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ اگر تم ایک بیوی سے دوسری بیوی بدلنا چاہتے ہو اور اسے ڈھیروں مال جو تم دے چکے ہو تو اسے واپس مت لو۔ پھر پوچھا گیا کیا تم واپس لو گے جھوٹ باندھ کر اللہ پر، کیوں کر اس سے واپس لوگے، حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہوگے اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی۔ یہ آیت پڑھ کر عورت نے کہا، اے ابن خطاب، اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو۔ اس پر امیر المومنین نے فرمایا، اے عمر، تجھ سے تو ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، جو چاہو مقرر کر لو۔ سبحان اللہ، خلیفہ رسول کی شان اور انصاف اور نفس شریف کی پاکیزگی۔ آیت نمبر 59۔ یہ آیت اہل جاہلیت کے اس فعل کا رد ہے کہ جب انہیں کوئی دوسری عورت پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر تہمت لگاتے اور طرح طرح سے انہیں پریشان کرتے تاکہ وہ خود ہی انہیں چھوڑ دے اور خلا لے کر جو کچھ مرد نے دیا ہے وہ واپس دے دے۔ اس طریقہ کار کو اس آیت میں منع فرمایا گیا اور گناہ بتایا گیا۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ اپنی ماں کے سوا باپ کے مرنے کے بعد اس کی دوسری بیویوں کو بیٹا بیاہ سکتا تھا۔ اس آیت میں ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ کھلی بے حیائی ہے۔ آیت نمبر 62 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی تمہاری مائیں ہیں اور تم پر حرام ہیں۔ آیت نمبر 64 میں بتایا جا رہا ہے کہ حرام ہیں تم پر مائیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور وہ بہنیں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ایک عورت کا دودھ پیا۔ اگلی آیت میں اس کے بعد جو عورتیں حرام ہیں ان کا ذکر ہے۔ اس میں 7 تو نسب میں سے حرام ہیں، اور آیت نمبر 64 میں ہے کہ ہر وہ عورت جو ماں یا باپ کی وجہ سے نسب رجوع کرتی ہوں، یعنی دادیاں، نانیاں ہوا قریب کی ہوں یا دور کی، پوتیاں اور نواسیاں ہوا دور کی ہوں یا قریب کی، سب حرام ہیں۔ آیت نمبر 67 میں کہ دودھ کے رشتے شیرخوری کی مدت میں قلیل یا زیادہ مدت میں دودھ پینے والے، شیرخوری کی مدت حضرت امام ابو حنیفہ کے بقول 30 ماہ ہے اور کئی کے مطابق 2 سال ہے۔ شیرخواری کی مدت کے بعد جو دودھ پیا، اس سے حرمت متعلق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے شیرخوری کو نسب کے قائم کیا ہے اور دودھ پلانے والی کو شیرخور کی ماں اور اس کی بیٹی کو شیرخور کی بہن فرمایا۔ اس طرح دودھ پلانے والے کا شوہر دودھ پینے والے بچے یا بچی کا باپ کہلائے گا، اور اس کے سے جڑے تمام رشتے شیرخور کے ستیلے رشتے کہلائیں گے۔ اس میں اصل حدیث یہ ہے کہ رضا سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوں، یعنی دودھ پلانے والی کے اپنے بچے دودھ پینے والے بچے کے رضائی بہن بھائی ہو جاتے ہیں، اور بالکل اسی طرح حرام ہو جاتے ہیں جیسے اپنے بہن بھائی ہوں، یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والے کے شوہر کے رشتے بھی اس بچے جس نے دودھ پیا ہے وہ بھی حرام ہیں، کیونکہ وہ بھی ستیلے بہن بھائی کہلاتے ہیں، کیونکہ رضا سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوں۔ اس میں محرمات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 68 میں محرمات کا بیان ہے، یعنی کہ ان میں 3 ذکر فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1 ساس، نمبر 2 بیوی کی بیٹیاں، نمبر 3 بیٹوں کی بیویاں۔ اور بیویوں کی مائیں صرف عقد نکاح سے حرام ہیں، خواہ مدخولہ یا غیر مدخولہ مائیں ہوں، یعنی جن عورتوں سے صرف نکاح ہوا ہو یا رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آپس میں زوجیت کا رشتہ بنا یا نہ بنا، ان کی مائیں داماد پر حرام ہیں۔ ہاں، اگر قبل صحبت ان سے جدائی ہوگی، کسی وجہ سے وہ مر گئی یا ان کے ساتھ نکاح ٹوٹ گیا، تو ان کے ساتھ نکاح
جائز ہے۔ آیت نمبر 71 میں ہے کہ رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے کیونکہ وہ نسبی کے حکم میں ہی آتی ہے۔ پوتے پڑپوتے بھی بیٹوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی بہو بیٹیاں بھی حرام ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 62 میں ہے کہ دو بہنوں سے اکٹھا یعنی ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح بھی جائز نہیں۔ اس طرح پھوپھی بھتیجی خالہ بھانجی بھی اسی حکم میں آتی ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ پھوپھی سے اگر نکاح کیا بھتیجی کا پھوپھا بن گیا، اور خالہ سے کیا تو بھانجی یعنی عورت کی بھانجی کا خالو بن گیا۔ اس طرح ہر اس عورت کو جمع کرنا حرام ہے جس سے نسبت کے وجہ سے رشتہ بنتا ہو۔ عورت اور اس کے پہلے شوہر کی بیٹی کو جمع کرنا جائز ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں رکھیے یاد۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔